حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. لوگ منہ چھپا چھپا کے نکلتے تھے. وہ جملہ میری بولنے ہمت نہیں ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اگر کسی کو چہرہ دیکھ کے کام بگڑ جائے. ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا اس بندے کا، وہ بھی اللہ کے نبی کا اگر چہرہ دیکھ لے تو ہمارا کام ہوتا ہوا بگڑ جاتا ہے. چھپ چھپ کے نکلا کرتے تھے. لوگ پتھر مارتے تھے. اللہ اللہ ذرا سنو. ایک دن نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. سامنے سے کتا آ گیا. وہ کتا بھی کھجل آیا ہوا تھا. جی اللہ تفسیر میں سورہ نوح پڑھی ہے قرآن شریف میں. جی ارے بتاؤ نا، پڑھیے نا. قرآن شریف ہی کم پڑھتے ہو تم لوگ. موبائل پہ لگے رہتے ہو دن رات. موبائل ہی اماں ہے اور موبائل ہی ابا ہے. ہاں جی حضرت. جسے ضرورت کی بات ہے وہ موبائل چلاؤ. جی کچھ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے. سو رہے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت لگا لی، یا کسی کوئی تقریر لگا لی. اچھی نعت شریف سن لی. نعت شریف تو سبھی اچھی ہوتی، سمجھے. اور ممبر شریف پہ اچھا ابھی ہمارے اعظم بھائی نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی. ان سے پہلے یہ شاعر اسلام عامر ظفر صاحب، یہ باقاعدہ شاعر بھی ہیں مجھے معلوم. جی بے شک. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. نور الدین منظر صاحب. اور ان میں بھی کچھ امام لوگ ایسے چھپے ہوئے ہوں گے جن کی بڑی سریلی بڑی پیاری آواز ہوگی. ماشاءاللہ سبحان. آج سن رہے ہیں سب کی، اور مجھ سے اچھی تقریر کرنے والے ہوں گے. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. آمین آمین. اب وہ کتا، اس کا جسم سڑ رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بولو بیٹا؟ سڑ رہا تھا. سب لوگ نا بدبو آ رہی تھی. سب لوگ ناک دبا دبا کے جا رہے تھے. ناک دبا دبا کے سب لوگ جا رہے تھے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر. اس نے سوچا بیٹا میرا چاند بات نہیں. کتے نے سوچا سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھی اللہ کی مخلوق. بے شک. تفسیر روح البیان میں ہے یہ. جی جی. اللہ اللہ سنو. اب وہ کتے کو پتا چلا. اس نے سوچا چلو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، انہی کا دیدار کر لوں. سارے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس جاتا کوئی لات مار دیتا ہے، کوئی ڈنڈا، کوئی پتھر، کوئی زبان، کوئی ہاتھ اٹھا کے ڈرا دیتا ہے. وہ کتا پریشان تھا. ایک چوراہے پر نوح علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. کتا سامنے سے آ گیا. انہوں نے دیکھا گھن آ گئی. انہوں نے اپنا منہ گھما لیا. اللہ اللہ کتا ادھر کو آ گیا. پھر انہوں نے ادھر منہ گھما لیا. کتا ادھر کو آ گیا. انہوں نے منہ گھما لیا. اب کتا رو کر کے کہنے لگا مولا مجھے زبان دے دے. میں اللہ مولا تیرے نبی سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. واہ. کیا دے دے بولو؟ زبان. زبان دے دے. 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی وہ والی بولی جو وہ بولتے وہ عطا کرتے. اللہ نے قبول فرما لی. کتے کو زبان مل گئی. اب کتے کی آنکھوں میں آنسو تھے. پیارو آج کے بعد کسی کو حقیر مت سمجھنا. پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو، ان میں کون ایسا ہو. اپنے آپ کو ہی کمتر سمجھیو. بے شک حق. جس آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا سمجھ لو وہ گیا. بہت اچھی بات ہے حضرت. بے شک. وہ کتا آنکھوں میں آنسو اور رو کے کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی، دنیا مجھے دھتکار رہی تھی. کسی دروازے پہ میرا ٹھکانہ نہیں. نکل جاتا تھا لوگ ناک پکڑ کے ہٹتے. میں نے سوچا آپ اللہ کے مقدس نبی دیدار کر لوں، کچھ دل کو تسلی ملے گی. مگر آپ کے پاس آیا، آپ نے بھی رخ گھما لیا، چہرہ گھما لیا. اے اللہ کے مقدس نبی میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائے مجھے میں جو کتا بنا اور مجھے یہ جو بیماری لگی، میرا جسم ایسا ہے میں خود کتا بنا یا پھر اللہ
نے بنایا؟ کہا کتا اللہ نے بنایا۔ کہا دوسری بات یہ بتاؤ کہ آپ اللہ کے مقدس نبی خود بنے یا پھر اللہ نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ تو پھر غور کرو، اگر کسی کو کتا بنا دے، کسی کو نبی بنا دے، تو کیا اسے نفرت کرنی چاہیے؟ نوح علیہ السلام سے کتا یہ کہتا ہوا روتا ہوا سمندر میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اتنا روئے پوری رات سجدے میں آ کر کے کہنے لگے مولا تو نے مجھے نبی بنایا، انسان بنایا، اگر تو مجھے کتا بنا دیتا تو کوئی کیا کر لیتا؟ مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ پوری رات روتے رہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور تم کتوں کی ہنسی مذاق ٹھٹا بناتے ہو، تم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، ہم کتنے لوگوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ دیکھو اپنے اندر جھانک کے پیارے اللہ۔ امام غزالی کا نام سنا ہوگا تم نے، نہیں سنا تو سن لو۔ ان کا ایک مرید تھا، سیدھا سادہ تھا، بھولا بھالا تھا بیچارہ۔ وہ کہنے لگا، سیدھا آدمی نا جو بھی بات کہتا سیدھی کہتا ہے، اسے لچک وچک کچھ نہیں آتی، ایک دم ڈائریکٹ بول دیتا۔ کہنے لگا سرکار اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا؟ سیدھے سیدھے۔ دوسرا ہوتا تو کہتا حضور اگر آپ پردہ کر گئے، انتقال فرما گئے تو میں آپ کے بغیر کیسے رہوں؟ ڈائریکٹ بولے سرکار آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس میں برائی نہیں تھی، وہ سیدھا تھا۔ کہنے لگا وہ بولے آ کے قبر پہ مل لینا جی۔ بولے کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ اب روزانہ قبر پہ جا کے تڑپتا تھا، بے قرار تھا، پریشان رہتا تھا۔ ان کی قبر شریف معلوم ہے کہ بغداد میں خود حاضر ہوا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں بھی گیا الحمدللہ۔ اب جب غوث پاک کے مدار شریف پہ گیا تھا تبھی گیا تھا، کربلا شریف گیا تھا۔ اب سنو، اب ہوا یوں، ہاں ایک بات روک کے کہہ دوں یار، یہ دل ہے نا دل، تم لوگ بڑی بڑی اچھی بلڈنگ بناتے ہو، پلاٹ خریدتے ہو، زمینیں خریدتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، سب کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بولو اللہ تعالیٰ میں تو دل سے دعائیں دیتا ہوں تمہیں اتنا دے حضرت عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین آمین۔ مگر پیارو یار تھوڑا یہ دیکھو کہ بڑے پیر صاحب کا مزار کہاں ہے، حضرت جنید بغدادی کا مزار کہاں ہے، جی بے شک۔ سری سکتی کا مزار کہاں ہے، حضرت شبلی کا مزار کہاں ہے، حضرت ذوالنون مصری کا مزار کہاں ہے، معروف کرخی کا مزار کہاں ہے، سمجھے؟ اور ادھر آ جاؤ حضرت یوشع بن نون کا مزار کہاں، بن نون کا مزار کہاں ہے، کربلا شریف کیسی ہے؟ ارے یار 1,20,000 یا 30,000 یا 10,000 لگتے ہیں، خرچ کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ ان کی محبت میں جا کے یہ دعا کیا کرو اور یہ تمنا رکھو انشاءاللہ زندگی میں ان کا مزار شریف اور جہاں یہ لوگ رہتے تھے جو ان کا مدرسہ تھا وہ ضرور دیکھ کے آؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور علماء کے لیے تو میں خاص کر دعا کرتا ہوں اللہ تو ان کو اتنا دے اپنے در سے غنا نصیب فرما، کسی کا محتاج مت رکھ، ان کو وہ جگہ ضرور دکھا۔ آمین آمین اللہم آمین۔ بڑے پیر صاحب نے کہا اگر میرے مدرسے سے کوئی نکل جائے گا نا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ بڑے پیر صاحب نے۔ اللہ اللہ سنو اب کیا ہوا، ان کی قبر پہ وہ جاتا تھا، کہتا تھا سرکار کیا حال ہے، ایک مرتبہ دیدار کرا دو۔ خواب میں آ گئے، جب دیکھا تو آپ کی قبر شریف جنت کی کیاری بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہا سرکار پھول ہی پھول ہے، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ کہنے لگا سرکار آپ کی قبر جنت کی کیاری کیسے بنی؟ تو سنو، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت پڑھتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں روزے بہت رکھتا تھا،
جبکہ نمازیں پڑھنا چاہیے اور پڑھا کرنا آپ اچھا. بے شک یہ نہیں کہا میں نے حج اتنے کیے, میں نے ایسا کام کیا ویسے کیا کہا. تمہاری اصلاح کے لیے جملہ لے کے جانا. کہا کہ بیٹا ایک دن میں حدیث لکھنے بیٹھ رہا تھا. کب کا وہ دن کہاں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ قلم دوات اٹھا کے لاؤ, وہی خادم لایا اٹھا کے. آپ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے بیٹھے اور یوں بیٹھے ایک پاؤں کھڑا کر کے بچھا کے جیسے لکھتے ہیں. آپ نے قلم دوات پائی اور لکھنے حدیث شریف بیٹھے. حضرت امام غزالی کہنے لگے جب میں نے قلم کو دوات شیشی میں ڈالا, روشنائی لگانے کے لیے جب نکالا تو قبر تو اس قلم کی نوک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی. سبحان اللہ. پیٹ بھرنے لگی. بولے میرے دل میں آیا چٹکی مارو اڑا دوں, مگر پھر سوچا رے تو کیوں کسی کے پیٹ پہ لات مارنے لگا. کسی کے پیٹ پہ لات مارنا یاد رکھنا. میرے دل میں خیال آیا کہ جھٹکا ماروں گرا دوں, مگر پھر دل میں خیال آئے گا تو مکھی ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ اکبر اللہ. ارے یہ پیٹ بھر رہی ہے, اس کے پیٹ پہ لات مت مار. میں نے قلم کو روک لیا, وہیں پہ روک لیا, مکھی پیتی رہی. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے سانس کو بھی تھوڑی دیر روک لیا تاکہ سانس لوں کہیں قلم ہل نہ جائے. اللہ اللہ. حضرت امام غزالی والے وہ مکھی نے پیٹ بھرا, روشنائی پی اور اڑ گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ کہنے لگے مجھے اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی, اسی کے بدلے میں اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, مسلمانان رچھولا, اراکین کمیٹی. سبحان اللہ. اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیو کتوں پہ ظلم کیا, کتوں کے پیٹ پہ لات ماری, اللہ اللہ. کتنوں کے پیسے ہڑپ کرے, کتنوں کا دل دکھایا, بہت اچھا پیغام ہے حضرت, بہت اچھی. کتنوں کو تکلیف دی. اللہ. پرانے لوگ تھے نا, جیسے یہ بزرگ ہیں, یہ ہیں, ان کے تو زیادہ عمر نہیں ہے, ویسے سفید بال ہو گئے, جلدی ہو جائیں آج کل. سمجھے, اللہ برکتیں فرمائے. آمین آمین. بزرگ ہیں, ان سے پوچھو پہلے بڑے بڑے روڈ چکروٹ تھے نہیں تھے وہ لوگ, بیل گاڑی نکل جاتی تھی. ارے بولو نا بزرگوں, آتی نکل جاتی تھی. اب کیا ہے, آدھی اس والے کھیت والے نے کاٹ لی اور آدھا ادھر والے نے کاٹ لیا. اتنی پتلی مینڈ چھوڑی, اتنی پتلی. اب بھی صبح کو نا جب پھاوڑا مارتا تو یوں ٹیڑا ہی مار رہا یوں. بہت اچھی بات ہے حضرت. دل میں جگہ کہاں گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. پیٹ پہ لات مارنا چھوڑو, جتنے سماج کی کرام سماج کی جگہ تھی, گھورے تھے, جھاڑی جکاڑ گڑے, سب کھیت جوت جات کے سب کھیت بنا لیا. پیٹ نہیں بھرتا جی. اگر اتنی دیوار ٹیڑھی ہے نا ایسی تو سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا, اللہ. دیوار سیدھی نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. بہت اچھی بات ہے حضرت. کہاں ہے یار,